صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. پروردگار عالم نے ہمیں پنجتن پاک کا چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کا پیروکار بنایا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. ایک شخص مولا کائنات، ایک یہودی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ میرا رسول سارے نبیوں سے افضل ہے، آخری رسول سارے انبیاء سے افضل ہے، مگر کیا جناب آدم آخری نبی سے افضل نہیں ہوئے؟ اور اس نے ریزن یہ بتایا کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہو نا کہ نبی جو سید المرسلین خاتم النبیین سب سے افضل ہے، مگر آپ کے رسول کو کسی نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ حضرت آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا. اور یہ قرآن میں کئی جگہ پہ یہ موجود ہے کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو، اور ملائکہ نے سجدہ کیا. تو یہ مولا علی سے پوچھتا ہے کہ آدم ملائکہ نے سجدہ کیا ہے تو وہ افضل ہوئے نا، آپ کے رسول کو تو کسی نے سجدہ نہیں کیا. تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے کہ آدم کا سجدہ ہونا آدم کا کمال نہیں تھا، جناب آدم پر یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ملائکہ کو حکم خدا کا ہے کہ ان کو سجدہ کرو. یہ جناب آدم کی کوئی خاص کوالٹی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جناب آدم کو قبلہ بنایا تھا. اللہ نے جو قبلہ مقرر کیا ہے، سجدہ خدا کا ہے، خدا کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف خدا کا ہے، بس قبلہ اللہ طے کرتا ہے. خداوند عالم نے کہا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے تو بیت المقدس کی طرف سجدہ ہوتا تھا. اللہ نے قبلہ چینج کر دیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کر دیا، تو آج تک خانہ کعبہ کو سجدہ ہوتا ہے. تو قبلہ طے کرنا اللہ کی مرضی ہے. اللہ نے ملائکہ کے لیے اس وقت ایک سجدے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا. اب کیونکہ آدم تو قبلہ تھے، ان کا ذاتی کمال نہیں تھا، مگر رسالت ماپ کے لیے مولا کائنات جو رسول اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، ایک مرتبہ مولا فرماتے کہ سنو میرا نبی افضل کیوں ہے، میرے نبی کمال پر کیوں ہے؟ کیونکہ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں مولا کائنات اب یہ ریفرنس دے رہے اس یہودی کو کہ کیا کہتا ہے خدا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ رسول پر صلوات پڑھتے ہیں. تو جس پر اللہ اور ملائکہ درود پڑھے وہ افضل، یا جس کے صرف قبلہ بنا دیا جائے وہ افضل؟ مولا کہتے میرا نبی سب سے افضل ہے. اور خداوند عالم نے اب جو ہمارا ڈسکرپشن چل رہا تھا نا جناب آدم کی خلقت کا، اور جناب آدم علیہ السلام کے لیے خدا نے کیا کہا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر 29، 30، 31 میں اللہ کیا کہتا ہے کہ اے ملائکہ جب میں آدم میں اپنی روح کو بلو کر دوں تو آپ کو سجدے میں سر جھکانا ہے. ملائکہ میں سے کچھ ملک کے دل میں شاید یہ ایک آبجیکشن تھا، ملک کہتا نہیں، ملک خاموش رہ جاتا، لیکن شاید ان کے دل میں کہیں پر یہ رہ جاتی بات کہ ہرے ہم تو معصوم ہے. جیسے انہوں نے آبجیکشن کیا تھا نا اللہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے خلیفہ زمین پر، تو مرتبہ شاید ملک سوچتے کہ ہم اتنی زیادہ تسبیح کرنے والے، اتنی زیادہ حمد و ثنا کرنے والے، اللہ نے انسان کو افضل کیوں بنایا؟ شاید ملک کے دل میں یہ سوال ہوتا. اور ان ملائکہ کے درمیان ایک ابلیس بھی تو تھا، ایک جن تھا جو تکبر کرتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، تو کیوں اللہ ہم سے سجدہ کروا رہا ہے؟ تو اللہ نے ایک کریم، ایک شفیق والد کی طرح فرشتوں کو ایکسپلین کیا. روایت ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہ
کہ جب یہ سجدے کی بات آئی تو مولا فرماتے، مولا اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ کو ایکسپلین کیا. کیا ایکسپلین کیا؟ بالکل میں اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں، تفصیلی روایت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے کہ اللہ نے ملائکہ کو سمجھایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان معصوم فرشتوں سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیوں بیٹر ہے؟ کیونکہ خدا کہتا ہے اے فرشتوں، انسان ایفرٹس کرتا ہے، انسان ایفرٹس لیتا ہے، انسان مشقت کرتا ہے، انسان درد اٹھاتا ہے، یہ سب تم کو نہیں ہوتا. فار ایگزامپل، اچھا یہ ساری چیزیں اللہ بتا رہا ہے، میں اپنے لفظوں میں لے رہی ہوں. اللہ کیا کہتا ہے ملائکہ، جیسے ہم دیکھیں انسان کی ولادت کا واقعہ، ماں کو کتنا درد ہوتا ہے، وہ 9 months بچے کو گود میں اپنے شکم میں اٹھانا، اور پھر جب بچہ دنیا میں آ جائے اور بچے کا وہ لیبر پین اٹھانا، اور اس کے بعد اس کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے، اور پھر ایک بچے کی پرورش میں والدین کتنی زحمتیں اٹھاتے ہیں نا. تو یہاں پہ جیسے ہم اگر سہارا لے رسالت الحقوق سے امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن حسین علیہ السلام کا، امام نے کیا فرمایا؟ تیری ماں کا حق ہے تجھ پر. کیوں ماں کا حق اتنا زیادہ ہے؟ کہ تیری ماں نے تجھے وہاں اٹھایا، وہاں پہ تیرا بار اٹھایا جہاں کوئی کسی کو نہیں رکھتا نا. 9 months وہ تیرا بار اٹھا کے چلتی تھی. اور پھر فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے وہ خونے جگر پلایا ہے، اور تیرے لیے کیا نہیں کیا تیری ماں نے. تو اب خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ایک بچہ دنیا میں لانے کے لیے عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس بچے کی تربیت و پرورش کے لیے اس کے فادر کو کتنی زحمت اٹھانی پڑتی، کبھی اوور ٹائم کر دیا، کبھی اتنی محنت کی. حلال روزی کمانا عبادت ہے نا. کیوں اپنے بچوں کے لیے نان و نفقہ جمع کر رہا ہے، یہ زحمت کیوں اٹھا رہا ہے وہ والد؟ کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں رکھا. پھر بیماریاں، درد، پین، ہم دعا کرتے اللہ سارے بیماروں کو اہل بیت کے صدقے میں شفا عنایت کرے. کسی کو گھٹنوں کا درد ہے، اللہ نہ کرے کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو ہیڈ ایک ہے، کسی کو آئس پین ہے، مختلف بیماریاں ہیں. فرشتے بیمار ہوتے نہیں ہوتے، انسان بیمار ہوتا ہے. فرشتوں کو بھوک لگتی ہے نہیں لگتی، انسان کو بھوک لگتی ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے اس کو کتنی زیادہ زحمت اٹھانی پڑتی ہے، کتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. پھر جو ایگریکلچر کرتا ہے وہ کتنی زحمت اٹھاتا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے ڈیزائرز، بھوک لگنا، پیاس لگنا، لباس کا ضرورت ہونا، ہمارے نفس امارہ کی آواز، ہمارے کارنل ڈیزائرز، بچہ پیدا کرنا، یہ کتنی ساری چیزیں جو اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں، انسان ابتلا، انسان بہت ساری مصیبتوں میں، بہت سارے درد کے اندر ہے. پھر ٹھنڈی، گرمی، دھوپ، بارش، یہ سب بھی تو ہے نا. جنت کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جنت کا کلائمیٹ ہمیشہ سٹیبل ہوگا، ہمیشہ سیم ہوگا، نو گرمی نو ٹھنڈی. مگر دنیا میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ایسی باڑھ آ جاتی ہے کہ پورے پورے گھر اجڑ جاتے، پورے پورے شہر اجڑ جاتے. کبھی ارتھکویک آتا ہے اور بلڈنگز گر جاتی ہے، خدا نہ کرے، اللہ تمام مومنین کو حفاظت سے رکھے. کبھی کوئی موذی جانور کا خوف ہوتا ہے، کوئی جانور آ کے انسان کو نہ ڈس لے، کوئی سنیک ہے یا اسکارپینز ہے یا واٹ ایور. ہم دیکھتے ہیں کتنی سارے اس طرح کے حیوانات ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے. تو یہ ایک خوف ہوتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے عدو مبین، شیطان تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، تجھ سے گناہ کروائے گا، تجھے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، تجھے عبادتوں سے روکے گا، اللہ کا نافرمان بنائے گا. فرشتوں کو نہ شیطان کا خوف ہے، نہ اینیملز کا خوف ہے، نہ ویدر کا، نہ کسی اور چیز کا، بھوک و پیاس، نہ کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی ڈیزائر ہے، نہ کوئی شہوت ہے. مگر انسان یہ سارے خوف اور یہ سارے پروسیسز سے گزرتے گزرتے کون سے منزل پہ پہنچتا ہے؟ اگر وہ عابد و زاہد ثابت ہو جائے تو وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ مصیبتوں میں ہوگا اور کیسے آزمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں خدا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے، ہم امتحان لیں گے. تھوڑا خوف، تھوڑی بھوک، اموال کی کمی، ثمرات کی کمی، فروٹس یہ مہنگائی بڑھ جانا، انفلیشن ہونا، ان امپلائمنٹ،
یہ سارا کیا ہے؟ انسان، یہ جو اب ایک چھوٹا سا وائرس مگر پوری دنیا کو کیسے ہلا کے رکھ دیا، یہ کووڈ، یہ بیماریاں، یہ ساری چیزیں، خوف ہے، ان امپلائمنٹ ہے، اور پتہ نہیں کتنی ساری مہنگائی ہے، یہ سب اللہ کہتا ہے قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں، ہم یہ ساری چیزوں سے تم کو آزمائیں گے، اے رسول صبر کرنے والے کو بشارت دے دو۔ اور پھر ایک مرتبہ کیا فرمایا کہ اب جو صبر کرے گا نا، اسی کو اگر آپ پڑھتے چلے جائے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157 میں، کہ جب تم پر کوئی مصیبت پڑھے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جو مصیبت میں اس آیت کا سہارا لے اور اللہ پہ توکل کرے، تو آیت نمبر 157 میں خدا کہتا ہے اے رسول تمہارا پروردگار، میں اپنے الفاظ میں آیت پڑھ رہی ہوں، مفہوم لے رہی ہوں، کہ تمہارا پروردگار اس صابر بندے کے اوپر درود اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں پہ درود نازل کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے ہم کو صبر کا پیغام دیا، اور اہل بیت کا چاہنے والا کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ گناہ کبیرہ ہے نا، ڈپریشن میں جانا گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ کبیرہ میں اول گناہ ہے، اللہ کی سیکنڈ گناہ ہے، پہلا شرک ہے، دوسرا گناہ مایوسی اللہ کی رحمت سے۔ کوئی بیماری یا بے اولادی یا بے روزگاری ہم کو مایوس نہیں کر سکتی، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے چاہے پرابلمز لائف میں ہو، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے تو پروردگار عالم نے ہم کو امتحان کے ساتھ یہ بشارت دی ہے کہ آفٹر ایوری ڈیفیکلٹی از ایز۔ اللہ کہتا ہے نا سورہ علم نشرہ میں، مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، صبر کرو۔ جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنے پرابلمز بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے علماء کی لائف میں دیکھا، علماء بڑے با ایمان، متقی، متدین ہوتے، ان کی لائف میں پرابلمز ہوتی ہیں۔ انبیاء علماء سے زیادہ متقی و پرہیزگار و با ایمان ہیں۔ جناب ایوب، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، کتنا ان کی امت نے ان کو ستایا۔ اہل بیت طاہرین اور زیادہ قل ایمان کی منزلوں پر ہے، کربلا میں اور ایون آفٹر کربلا اینڈ بیفور کربلا کتنی مظلومیت اہل بیت نے برداشت کی۔ یوم شہادت فاطمہ زہرا ہے، دعا اور پرسا امام حسین کو، مولا آپ نے اتنی مظلومیت، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے نا، ایک ہی وقت میں امام حسین پر اتنے سارے امتحان، مولا آج ہم آپ کو آپ کی ماں زہرا کا پرسہ دیتے، آپ کی والدہ ماجدہ کا پرسہ دیتے۔ مولا کتنی مظلومہ ہے فاطمہ، کہ جب ہم سنڈے کی وہ مخصوص زیارت پڑھتے نا بی بی زہرا کی، بالکل وہ مخصوص زیارت جو آن دا ڈے آف فاطمہ زہرا، سنڈیز کو ہم جو زیارت پڑھتے، کیا ہم سلام کرتے؟ پہلا جملہ اس زیارت کا ہم کیا پڑھتے؟ السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک الذی، اے وہ جو ممتحنہ ہے، اے وہ اللہ نے جس کا امتحان لے لیا۔ کب لیا؟ ایون بیفور ہی کریٹڈ یو یا فاطمہ زہرا، اللہ نے آپ کی خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لیا، اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ آپ اس امتحان میں اللہ نے آپ کو صابر پایا۔ کوئی نہیں پہچان سکتا فاطمہ زہرا کو، کوئی معرفت، یہ ایک جملہ زیارت کا ہم نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اے بی بی ابھی تو آپ کریٹ بھی نہیں، اللہ خلقت سے پہلے آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اور کیا امتحان، اور کیسا صبر آپ نے وہاں کیا، اور کیسا صبر آپ نے یہاں کیا، امامت کی خاطر، ولایت کی خاطر آپ کا دروازہ جلایا گیا، آپ کے محسن کو شہید کر دیا گیا، آپ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے جناب فضہ نے اور امام حسنین نے آپ کو نکالا، آپ زخمی ہوں، آپ پر تازیانے برسائے گئے ہیں، مگر ایک ہی سوال تھا، یہ نہیں پوچھا میرے محسن کو کیا ہوا، یہ نہیں پوچھا مجھے کتنا درد ہے، مجھے کتنا زخم ہے، یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ میں کہاں پہ میں جل گئی ہوں۔ میں جلتے ہوئے دروازے سے جب حضرت فضہ نے نکالا، سیدہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے میرے بدن
بدن پہ میں کہاں جل گئی ہوں، میرا ہاتھ جل گیا. اتنا وزنی دروازہ بی بی زہرا پہ گرا کہ اس کے بعد وہ 75 یا 95 ڈیز جناب سیدہ سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں اٹھا سکتی تھی. تسبیح اٹھانے میں زحمت لگتی ہی نہیں، بی بی تسبیح تک نہیں اٹھا سکتی ہے. اتنا وہ ہاتھ میں زخم ہے، اتنا وہ درد ہے، یہ ٹراما ہے. مگر یہ سارا درد، یہ سارا جناب محسن کی شہادت، وہ پین، وہ سب ایک طرف. بی بی کیا کہتی ہے؟ این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی، کہاں ہے امیر المومنین؟ میں اپنے امام کو بچاؤں گی، مجھے اپنے امام کی حفاظت کرنی ہے، میرا زخم چھوڑ دے. اور جب جناب دیکھا سیدہ نے کہ مولا علی علیہ السلام کو ظالم کمر بند سے ظالم ایک گلے میں رسن ڈالا ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے، جیسے ایک حیوان کو، جیسے ایک اونٹ کو رسی کے ذریعے کھینچا جاتا ہے، ظالم مجھے کھینچ کے لے جا رہے تھے. سیدہ نے جب دیکھا کہ مولا علیہ السلام کے گلے میں رسن ہے، مولا کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے دربار کی طرف، بی بی زہرا نے دونوں ہاتھوں سے مولا علیہ السلام کے کمر بند کو پکڑ لیا. جب تک مجھ میں طاقت ہے میں اپنے امام کو دربار میں نہیں جانے دوں گی، ان کو یہ زحمت نہیں اٹھانے دوں گی. اور کنفذ نے اتنے تازیانے مارے، مغیرہ نے اتنے تازیانے مارے. تازیانے مارنے والے بہت تھے، تازیانہ کھانے والی ایک 18 سال کی رسول اللہ کی نفیس لطیف سی نازک سی بیٹی تھی. اتنے تازیانے بی بی نے کھائے کہ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا کی انگلیاں شہید ہونے کو تھی. اتنی زخمی وہ انگلیاں کہ ایک مرتبہ بی بی کے ہاتھوں سے مولا علی علیہ السلام کا دامن چھوٹا، اور جیسے یہ دامن چھوٹا قنفذ نے اتنی زور سے شکم سیدہ پہ تلوار کا دستہ مارا. یا قنفذ کے آقا نے، روایت کہتی ہے قنفذ کے مالک نے تلوار کا دستہ جناب سیدہ کے شکم پہ اس طرح سے مارا کہ ایک چیخ بلند ہوئی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا. سیدہ گش میں گری، علی دربار میں گئے. بس ہم پرسہ پیش کرتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا، اے پروردگارا ہم اتنے دنوں سے لاسٹ 1 منتھ سے ہم جو بی بی سیدہ کا فرش بچھاتے آئے، اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرمانا، ہمیں جب تک زندہ رکھنا جناب سیدہ اور ان کی اولاد کا عزادار بنائے رکھنا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.